صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء ثم يقول فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم متفق علیہ. یہ حدیث پاک صاحب لولاک روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. راوی ہے حدیث پاک کے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. ویسے فطرت کے معنی ابتدا بھی ہیں، فطرت کے معنی اختراع بھی ہیں، اور فطرت کے معنی پھاڑنے کے بھی ہیں، اور فطرت کے معنی فطرت اسلام بھی ہے، ملت اسلام بھی ہے. تو جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی پوری صلاحیت لے کے پیدا ہوتے ہیں. جتنی صلاحیت چاہیے انسان میں وہ صلاحیت لے کے پیدا ہوتے ہیں. اور جتنے پیدا ہونے والے بچے ہیں فطرت سلیم پر پیدا ہوتے ہیں، فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. اگر ان کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ اسلام پر ہی رہیں. جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں انسان کے، جتنے انبیاء ہیں سب کا دین ایک ہے، وہ ہے الاسلام. دین میں کوئی اختلاف نہیں، اسی لیے اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے. جہاں سچائی کے سوا کچھ نہیں. اسلام کہتا ہے بات کرنی ہی ہو تو سچی کرو، نہیں تو نہ کرو. کام کرنا ہے تو سچا کرو، نہیں تو نہ کرو. اور راہ چلنی ہے تو سچی راہ چلو، سیدھی راہ چلو. یہی سچائی اسلام ہے. لیکن حیرت کی بات ہے اس دنیا میں جھوٹوں کے دشمن کم ملیں گے، سچوں کے دشمن ہزاروں. آپ دیکھ لیں زمین پر دیکھو، گراؤنڈ پر. میں کسی اخبار و رسائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ زیادہ تر سب گپور سنگ ہے، بے پر کی اڑاتے. کہیں کوئی سچی بات کسی گوشے میں کسی کنارے باریک حرفوں میں لکھ دی جاتی ہے، آتی ہے کہیں کہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ تمام رات کو الٹ پلٹ کے دیکھو تو کوئی چنگاری اس میں مل جاتی ہے. تو کبھی کبھی جھوٹے بھی کچھ سچ بول لیتے ہیں، اور کبھی کبھی سچوں سے بھی کچھ کمزوری دیکھنے میں آتی ہے. لیکن زیادہ تر ان کا معاملہ سچائی کا ہے، اور اسلام یہی کہتا ہے. تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے سب اسلام پر پیدا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں آگے فَأَبَوَاهُ، تو اس کے ماں باپ یہودانہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں. وہ خارجی دباؤ اور خارجی اثر سے بچہ یہودی ہو جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے مسلمان ہو گیا، لیکن یہ ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں. او یو نصرانی، یا نصرانی بنا دیتے ہیں ماں باپ. او یو مجسانی، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ ماں باپ ہیں جو بچے کو کبھی یہودی بنا دیا، کبھی نصرانی بنا دیا، کبھی مجوسی بنا دیا، کبھی مشرک بنا دیا. خارجی دباؤ کے تحت ہے. اچھا، اسی لیے اللہ کی کتاب بار بار کہتی ہے
اے بندے ہم نے تجھے عقل دی، ذرا عقل سے تھوڑا کام لے کہ جو راہ تو چل رہا کیا واقعی وہ صحیح ہے؟ زیادہ تر لوگ اپنے ماں باپ کی پیروی کرتے ہیں. ماں باپ یہودی تو پھر یہودی، ماں باپ نصرانی تو نصرانی، ماں باپ مجوسی تو مجوسی، ماں باپ صابی تو صابی، ماں باپ مشرک تو مشرک، ماں باپ مسلمان تو مسلمان. یہی ہے نا، ماں باپ بہت بڑا اثر ڈالتے. اسی لیے کبھی کبھی کوئی بات لوگوں کو بتائیے، وہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جو آپ بات کریں سمجھ میں آ رہی، لیکن ہمارے یہاں باپ دادا کے زمانے سے یہ ہوتا چلا، ایسا بولتے ہیں. باپ دادا کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. کبھی کبھی تو بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں ماں باپ، اور کبھی کبھی بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اسی بات پر کہ ان کی راہ تو وہ نہیں چل رہا ہے. اتنا دباؤ آتا ہے. اب حضور ایک مثال لا رہے ہیں، کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا، جیسے کہ بے زبان جانور یعنی چوپائے جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتا ہے. اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 4 پایا، اسی لیے کہتے ہیں اس کو. آنکھیں ہیں، کان ہیں، سب ٹھیک ٹھیک پیدا ہوتا ہے. جانوروں کو دیکھ لو، پرندوں کو دیکھ لو، حشرات الارض کو دیکھ لو، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوگا بالکل پورا صحیح اور سالم پیدا ہوتا. ایسا نہیں کہ وہ 3 ٹانگ والا ہو، 5. کبھی کبھی کوئی پیدا ایسا ہوا تو اخبار میں چھپتا ہے وہ، یہ تو ایسا 10 ٹانگ والا ہے، وہ 5 ٹانگ والا ہے، اور 4 آنکھ والا ہے تو پیچھے ہے. تو کبھی کبھی جب ایسا ہوتا ہے تو تعجب کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا. وہ مارکت العرائب بحث ہے، ورنہ عام طور پر بالکل صحیح اور سالم ہی بچہ پیدا ہوتا ہے. تو کہا جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ جانوروں کے یہاں، چوپایوں کے یہاں، پرندوں کے یہاں سب بچے بالکل صحیح سالم پیدا، اسی طرح انسان کا بچہ بالکل صحیح سالم پیدا ہوتا ہے. کبھی کبھی اس میں کچھ چینج آیا پھر اس کا گل گپاڑا ہوتا ہے. عام طور پر بالکل صحیح سالم، یعنی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگر عقل سے کام لے تو اپنی صحیح راہ ڈھونڈ سکتا ہے. جب کوئی خارجی دباؤ نہ ہو، خارجی کوئی اثر نہ ہو، خارجی کوئی رکاوٹ نہ ہو، بالکل صحیح راہ لے لے گا. اچھا، اسی لیے بہت سے لوگ اپنا دین بدلتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں گے دین بدلتے ہیں، لیکن اس دین بدلنے کو 2 نام دیا جاتا ہے. اگر کوئی نام نہاد مسلمان اپنا دین بدل دے اور مرتد ہو جائے تو کہتے ہیں گھر واپسی ہوئی. اب کوئی چیخ پکار نہیں، کچھ چلانا نہیں، کوئی گل گپاڑا نہیں، اس کو کیا نام گھر واپسی ہوئی. اور کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو آسمان سے اٹھائے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے یہ گھر واپسی ہوئی ہے؟ ایک گھر واپسی ہے، ایک باہر واپسی ہے، باہر چلا گیا. کیا ساری ہوشیاری آپ پر ختم ہو گئی ہے کیا؟ اور ساری زبان درازی کا ہنر آپ ہی کے پاس آ گیا ہے؟ آپ اپنی زبان درازی سے کب تک مٹی کو سونا کہتے رہیں گے؟ تو یہ ماں باپ کا اثر ہوتا ہے، جو چاہے بنا. حضور ارشاد فرماتے ہیں، حال تو حصون فیہا من جدع، کیا تم محسوس کرتے ہو ان چوپایوں کے بچوں میں یا پرندوں کے بچوں میں کہ کوئی کن کٹا ہے، نک کٹا ہے، کسی کے ہاتھ جاتا ہے، پاؤں جاتا ہے. تو یہ تو طے ہے کہ جب خدا کے ہاں سے بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو اپنی پوری انسانی صلاحیت لے کے آتا ہے. ہر بچہ پھر وہ اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے؟ بہت کم ہے جو اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے. زیادہ تر خارجی دباؤ کے زیر ایسا کام کرتے ہیں، اپنی پوری صلاحیت سے. تو کیا کروں، مجبور ہے میں. تو ہمارے باپ دادا اسی راستے بس ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو اپنے منع کیا اصنام پرستی سے تو انہوں نے کہا ہم نے تو وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پکڑا. یہ بہت بڑی آڑ ہے. باپ دادا صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. ہر باپ دادا کو کیسے آپ جو ہے وہ سند دے رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے؟ تھوڑا عقل سے کام. ثم یقول، پھر حضور فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کا پیدا کرنا ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی فطرت اسلام. بعض روایتوں میں فطرت اسلام آیا ہے.
بعض میں ملت کا لفظ آیا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الملہ، اور بعد کا فطرت الاسلام. تو یہ اللہ کا پیدا کرنا ہے جس پر اللہ نے بندوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں، جیسے پہلے بچے پیدا ہوتے تھے ویسے اب بھی ہوتے. لیکن اب تو پیدا ہونے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ نارمل ڈلیوری نہیں ہوگی، نارمل نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگی؟ آج اس بچے کی ناف اس کے گلے میں آ گئی ہے. یا کبھی اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ نارمل ڈلیوری نہیں ہوگی، وہ بچے نے ٹوائلٹ کر دیا ہے، اس بیچارے نے کتنا کلو کھایا تھا کہ ٹوائلٹ کر دیا. کیا 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 اس دنیا کے فریب، ذرا فریب دیکھیے اس دنیا کا. اور یہ سب میڈیکل لائن میں فریب ہے، اور یہ فریب میڈیکل لائن سے چل رہا ہے. یہ کارخانہ ہی میڈیکل لائن سے چل رہا ہے. یہ لڑکا جو ہے یہ پھنس گیا ہے، نارمل ڈلیوری نہیں ہو، ہزار بہانے ہیں. اصل میں وہ اصول کام کر رہا ہے کہ بچے زیادہ نہ ہونے چاہیے، خاص طور سے مسلمان کے یہاں. کہو تو بھی ظاہر ہے، نہ کہو تو بھی ظاہر ہے. آپ کی بدنیتی کچھ ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، ہزار موقع کو ظاہر ہوتی رہتی ہے. ابھی جس کو آنا ہے یہاں آئے گا، آپ چاہو نہ چاہو. اور جس کو یہاں سے جانا ہے مر کے وہ جائے گا، آپ چاہو نہ چاہو. تھوڑا اور ویکسین اس کو لگا دو، اس کو جانا ہی ہے. اس لیے کہ یہاں کوئی آنے والا آنے کے لیے آیا ہی نہیں. تم کب سے سمجھے بیٹھے ہو کہ یہاں لوگ آنے کے لیے آئے؟ جو بھی آیا سب جانے ہی کے لیے آیا. اور نہیں تو کم از کم وہ لوگ جو بیٹھے بیٹھے قانون بتا رہے ہیں وہ سامنے آئے کہ کتنے دن آپ رہو گے. لوگوں کو جینا تو کر دیا ہے. پلاننگ کچھ اور ہے، تذکرہ کچھ اور ہے، منصوبہ کچھ اور ہے، بک 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 چھک 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 کچھ اور ہے. اصل دھک کیوں نہیں بتاتے؟ اس آبادی کو کم کرنا ہے. آبادی تمہارے اوپر بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارا بوجھ اتار رہی، تمہیں عقل نہیں ہے. کوئی آنے والا بچہ اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کا بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہے. اگر وہ سعادت مند ہے تو بوجھ اتار کے رہے گا، اگر اس کے حصے میں سعادت مندی نہیں، شقی ہے، سمجھ میں ہے، تو اس سے ماں باپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، پہنچتا ہے. کتنے بچوں نے ماں باپ کو ہی ذبح کر ڈالا، لیکن کم ہے وہ. میں تو ایک بچے کو سن کر کے اتنا متاثر ہوا کہ اللہ بچہ دے تو ایسا دے. غالباً یہ بچہ دھورا جی کا تھا، گجرات کا. اس وقت جو ہے موبائل وغیرہ کچھ نہیں تھا. بچہ بمبئی میں رہتا تھا، تو یہاں سے فون لگاتا تھا احمد آباد، پھر احمد آباد والے لگاتے تھے فون دھورا جی. وہ ڈائریکٹ وہ فون بھی نہیں تھا. اب تو جیسے چاہو ویسے گفتگو کر لو. تو یہاں سے وہ پوچھتا تھا اپنی ماں سے کہ ماں تو نے کھانا کھایا؟ جب وہ کہتے ہاں بیٹا میں نے کھانا کھا لیا، اب میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی کھانا کھا. تب وہ کھاتا تھا کھانا. پہلے ماں کو کھلاتا تھا، جب اس کا جواب آ جاتا تھا کھا لیا، تب جا کے وہ کھاتا تھا. کوئی جواب ہے اس بچے کی سعادت مندی. میں ایسے لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، یہ بڑبڑ بڑبڑ کرنے والوں سے بالکل نہیں. ان کی تو میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، یہ بالکل بڑبڑ بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، بک 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 چک چک. ان کی صورت دیکھنا بھی گناہ، جو صرف جھوٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، سچ ان کے پاس سے گزرا بھی نہیں. تو ایسے بھی بچے ہیں. میں ایسوں سے بہت متاثر ہوں. اور جو بچہ اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنی خدمات سے ان کا دل جیت لیا اور ان سے دعا لے لی، تو جلدی سے اس کو کسی کی بددعا لگے گی. اور جس بچے نے اپنے ماں کو باپ کو ستایا، تکلیف پہنچائی اور ان کی ٹھیک سے دعا نہ لے سکا، مجھے ڈر ہے کہ کچھ سزا جھیلے بغیر وہ دنیا سے جائے گا نہیں. بہت بڑی سعادت مندی کا دار و مدار ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں. جبھی تو کہا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. آپ جنت کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اور جنت تو تحت اقدام الامہات، جنت کہاں ہے؟ ماؤں کے قدموں کے نیچے. ماں اگر نیک ہے تو بچے کو جنتی بنا ہی کے چھوڑے گی. اسی لیے مردوں کی تو تعلیم ضروری ہے ہی، عورتوں کی تعلیم اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ ہم تو کسی کو پڑھاتے پڑھائیں گے، لیکن جب ماں پڑھی لکھی ہوتی تو اپنے دودھ کے ساتھ علم جو ہے وہ ڈیل دیتی ہے بچے کے حلق. چلو صاحب، تو اللہ نے اسی فطرت پر، فطرت اسلام پر ہی سب کو پیدا کیا، سب کو. فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں. دیکھو، جس نے بچے کو ماں کے پیٹ میں پروان چڑھایا،
اس کی روزی ماں کے پیٹ میں پہنچائی، اسے آکسیجن ماں کے پیٹ میں پہنچایا. جب اس کے دانت نہیں تھے اور اس کے پاس مضبوط آنت نہیں تھی تب اسے روزی دی. اب دانت بھی دے دیا اور مضبوط آنت روزی نہیں دے گا؟ ایسے پاگل ہو گئے ہو آپ. روزی دیا ہے، یہ بیچ کے لوگ اڑا لے جاتے ہیں اس کو. انہوں نے اتنی روزی رکھی ہے کہ سب کا بھلا ہو جائے. یہ بیچ کے لوگ اڑا لے جاتے ہیں. 40-60 والے کس کو معلوم نہیں 40-60 کا پوری آبادی مشہور ہے. گیا گجرات بھی جاتا ہے. جو دینے والے ہیں واپس وہی بھی لے لیتے ہیں. غریب تک کہاں پہنچتا ہے؟ گراؤنڈ پر دیکھو. اچھا جو پہنچتا بھی ہے وہ ایسا پہنچتا ہے تو کہ وہی اناج اگر ان کو دے دیا جائے جو پہنچاتے ہیں تو بالکل نہیں کھائیں گے، جانور بھی ٹھیک سے نہیں کھائیں. یہ کیا پہنچا رہے ہو پلیز آپ، اور یہ کیا خیرات کر رہے ہو؟ یہی اناج ایک مہینہ آپ کھا کے بتاؤ تو ذرا سا جو آپ پہنچا رہے ہو. آپ کیسے آتی ہو؟ لمبی چوڑی باتیں کرتے ہو. 3 کلو گیہوں لے لو، 2 کلو چاول لے لو. میری اس خیرات کا تذکرہ پوری دنیا میں کرو اور پھر دیکھنا انتخابات میں مجھے کو کرسی پہ بٹھانا تاکہ میں جو ہے کرسی تمہارے سر پہ الٹ دوں. ہمارے یہاں یہ ہے کوئی عمل کرے تو ٹھیک ہے کہ جو تم کھاتے ہو وہی غریب کو کھلاؤ، یہی ہے. اور جو پہنتے ہو وہی غریب کو پہناؤ. اور جیسا تم رہنا چاہتے ہو ویسے غریب کو بھی رکھو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حجرات منیفہ آج ہوتے تو دنیا دیکھتی کہ دونوں جہاں کے شاہ کیسے گھر میں رہ رہے ہیں. لیکن وہ حصہ مسجد نبی میں شامل کر لیا گیا، مسجد سے متصل تھا. یہ نہیں کہ سب سے الگ تھلگ کوئی شاہی بنگلہ بنایا تھا. آج بڑے بڑے شاہی بنگلے بن رہے ہیں رہنے کے لیے اور کہتے ہیں کہ اس میں فقیر رہتے ہیں. کبھی بھی جھولا اٹھائیں گے اور چل دیں گے فقیر لوگ. ارے فقیر کروڑوں کے بنگلے میں رہے اور جھولا اٹھا کے چل دیں. تو اس سے زیادہ سجانا کوئی فقیر ہوا ہوگا دنیا میں؟ اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے فقیر. یہ فقیر اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہے. اس فقیری کو ہم کیا کریں اور اس غریبی کو ہم کیا کریں؟ کوئی بھی ہو کسے باشد، ملکی ہو کہ غیر ملکی ہو، یہ گانا ہو کہ بیگانہ ہو، صحیح نہیں ہے. یہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے. جو پیدائش میں سب ایک ہیں تو اچھا ہوتا کہ مرنے میں بھی سب ایک ہوتا. سب مسلمان ہو کے پیدا ہوئے، مسلمان ہو کے ہی خاتمہ ہو. کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا. اسلام کیا ہے؟ سچائی پر قائم رہنا ہے. آپ اس کے سوا کچھ مت سمجھنا. صرف اسلام اسلام کا نعرہ لگا کے سچائی پر قائم رکھنا. زبان سچی ہو، عمل سچا ہو، دل سچا ہو، دماغ سچا ہو، کام سچا ہو. سچائی پر جینا یہی اسلام ہے. اور آپ کیا ہوتا ہے؟ آیت پڑھ لو کلام پاک کے. والذی جاء بالصدق، وہ ذات گرامی، وہ ذات ستودہ صفات جو سچائی لے کے مبعوث ہوئے، سچائی لے کے آئے ہمارے نبی. والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ ذات گرامی جنہوں نے بڑھ کے سچائی کو گلے لگایا، یعنی صدیق و فاروق کو. اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار. دیکھا یہ اتنی سچائی سے دوری کیوں ہے؟ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ سچائی پر رہ کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے؟ اب لوگوں کے دل و دماغ میں ایک خناس آ گیا ہے کہ جب تک ہم اپنی روی چھوڑ کر کے مغرب کے طرز عمل پر کام نہیں کرتے، جب تک ہماری دنیا نہیں بنتی. بےہودہ فکر ہے، بےہودہ فکر، باطل طریقے کار. ہم تو جب آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں تو دنیا کے سارے خزانے ہمارے ہی پاؤں کے نیچے ہیں. جہاں جہاں ہمارے پاؤں ہیں سب دنیا کے خزانے ہیں. یہ تو ہمارے پاؤں کی برکت ہے. لیکن ہمارے دل و دماغ کی بے برکتی یہ ہے کہ سر پہ رسی باندھے ہیں کہ ہمارے دماغ میں زیرو ہے. یہ کیا ہے؟ حرف صاحب جو ہے سر پہ ایک ہاتھ باندھے ہوئے بتاتے کہ ہمارے دماغ میں زیرو ہے. آپ اپنی دولت کو کنٹرول کرنا نہیں جانتے تھے. دولت آپ کے پاؤں کے نیچے، کنٹرول آپ دوسرے کر رہے ہیں. اس پر آپ فخر کر رہے ہو اور اس پر پوری دیوبندیت خاموش ہے. وہاں چپ جیسے سانپ اس کو سونگ گیا، ہوتی ہی نہیں، سانس نہیں لگی، کچھ نہیں. جیسے سانپ آ کے سونگ گیا، زمین زندہ نہیں رہا، دل زندہ نہیں رہا. یہ بتاتے دنیا میں کہ ہمارے دماغ میں جو ہے زیرو ہے. دل دماغ کو کام میں لو، عقل سے کام لو. لا یعقلها الا العالمون، اس بات کو نہیں سمجھتے لیکن پڑھے لکھے لوگ جانتے. نئی دنیا اپنی عقل سے پیدا کرو، نئے ہنر اپنے عقل سے پیدا کرو، نئی راہ اپنے عقل سے پیدا کرو، نئی سوچ پیدا کرو جس میں سب کا بھلا ہو. نہیں تو ہوگا کہ ہم گئے تھے دنیا میں کیا کر کے آئے؟ نئی کچھ سوچ ہونی چاہیے. ہاں انسان کی ضرورت کی چیز کسی کی بھی ہو، کھانے کی چیز، پینے کی چیز، رہنے سہنے کی چیز، اور الیکٹرک کی ضرورت اب بہت بڑی ضرورت اس کی ہو گئی. تعلیم کی ضرورت جو بڑی ضروری، ہاسپٹل کی ضرورت جو بڑی بڑی ضروری چیزیں ہیں، اس کو آپ پہلی فرصت میں حاصل کریں، لوگوں تک پہنچ جائے. ان سب ضرورتوں میں بہت بڑی ضرورت پانی کی ہے کہ صاف ستھرا پانی لو. پانی ہی زندگی ہے. ایک چھت ہو سب چھپانے کی، ایک روٹی ہو پیٹ میں ڈالنے کی، ایک ٹکڑا ہو تن ڈھکنے کی، ایک آبرو مندانہ زندگی گزارو. کیا ضروری ہے کہ اربوں پتی اور کروڑوں پتی آپ کہلاؤ اور سب چھوڑ کے چل دو؟ حساب تم جا کے دو، مزہ دوسرے کرو. چلو الحمدللہ یہ درس بھی اختتام کو پہنچا. اسی لیے حکم ہے کہ ماں باپ جب جب نیکی کی بات کریں ضرور قبول کر لو. اور اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو نیکی کی نہیں ہے، گناہ کی ہے،
تو آسانی سے انہیں سمجھا دو. بہت سختی ماں باپ کے ساتھ اس سختی مت برتو, آسانی سے انہیں سمجھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھتے تو پھر آخر تو ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ کے لیے اولاد کو بھی ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں 7 سال کو ہو جائے بیٹا نماز پڑھو, حکم بھی ہے کہ مرو صبیانکم بالصلاۃ, اپنے بچوں سے کہو نماز پڑھیں اذا بلغوا السبع, جب 7 سال کے ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ زبان سے کہیں, اور ایک یہ ہے کہ زبان سے بھی کہیں اور عمل کر کے بھی دکھائیں. تو وہ بچے دیکھ دیکھ کر کے آپ کو خود ہی کرنے لگیں گے. جو آپ کو کرتے دیکھیں بچہ اور بندر, ان دونوں کی عادت نقل کرنے کی بہت ہے. جو آپ کریں گے ڈیفینیٹ کرے. بچہ کوئی کام کر رہا ہے تو سمجھ لو اس نے دیکھا ہے کہیں, یہ سمجھ لینا اس نے دیکھا. آپ کچھ نہ کہیں, صرف کرتے رہیں, بچہ دیکھ کے نقل کرے گا. اچھا, اسی لیے حکم ہے فرض مسجد میں ادا کرو اور نفل گھر میں, تاکہ گھر والے بھی تمہیں دیکھ کر کے نمازی ہو جائے. اللہ ایسا ہی کرے. اللہ مسلمان زندہ رکھے, مسلمانوں کی صف میں موت دے, مسلمانوں کے قدموں میں دفن ہو, اور مسلمانوں ہی کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ.